میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دو بھائی تھے، ایک بڑا نیکوکار تھا اور ایک بڑا پاپی تھا۔ نیک بھائی اپنے گنہگار بھائی کو ہمیشہ سمجھاتا، بھائی گناہ کرنا چھوڑ دے، برائیاں کرنا چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنا چھوڑ دے، تیرا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کس طریقے سے گناہوں کی سزا کو برداشت کر پائے گا؟ بھائی گناہ کرنا چھوڑ دے۔ نیک بھائی ہمیشہ اپنے گنہگار بھائی کو سمجھاتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ گنہگار بھائی اتنا بیمار ہوا کہ بچنا مشکل ہو گیا، اور طبیب نے کہہ دیا کہ اب اس کی زندگی چند گھنٹوں کی باقی رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آج کی رات نہ گزار سکے اور اس دنیا سے یہ کچھ کر جائے۔ نیک بھائی اپنے گنہگار بھائی کے پاس پہنچ کر کے کہتا ہے، بھائی میں نے تجھے کہا تھا نا گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، اب بتا تیری موت کا وقت بھی قریب آ گیا، کیا ملا تجھے گناہ کر کے؟ توجہ چاہوں گا، کیا ملا تجھے گناہ کر کے؟ روتے ہوئے گنہگار بھائی نے اپنے نیک بھائی سے پوچھا، میرے بھائی ذرا مجھے ایک چیز کا جواب دے، اگر میری ماں کو اللہ اختیار دے دے کہ تجھے اختیار ہے تیرے بچے کو تو چاہے تو جہنم میں ڈال دے چاہے تو جنت میں ڈال دے، تو میرے بھائی مجھے بتا میری ماں مجھے کہاں ڈالے گی؟ نیک بھائی نے کہا، ماں کی ممتا تجھے آگ میں نہیں دیکھ سکتی، ماں تو تجھے جنتی میں ڈال دے گی۔ اس گنہگار نے برجستہ کہا، میرا رب تو ماں سے زیادہ مہربان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر کرم کی نظر فرمائے گا۔ بس یہ کہا روح پرواز کر گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اسے خواب میں دیکھا وہ جنت کے باغات میں نظر آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، کس چیز نے تجھے جنت کا حقدار قرار دیا؟ اس شخص نے کہا، آخری وقت جو میں نے اپنے رب سے متعلق مہربانی پر امید رکھ لی، میرے کریم نے مجھ پر کرم فرما دیا۔ میرا رب اتنا مہربان ہے، میرا رب اتنا کریم ہے، اتنی مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا غور تو کرو، جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں یہ زمین اللہ کی ہے، اسی زمین پر گناہ ہو رہا ہے، اسی زمین کو گناہ پر گواہ بنایا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بول اٹھے گی۔ سرکار اس سے کیا مراد ہے؟ توجہ چاہوں گا، گناہوں میں ڈوبے ہوئے اشخاص کے لیے یہ آیہ کریمہ کتنی زیادہ نصیحت کنندہ ہے، اسے سمجھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پروردگار فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، اسے قوت گویائی عطا کی جائے گی۔ حضور اس سے کیا مراد ہے؟ سنو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، جس نے زمین پر نیکی کی ہوگی زمین اس کی نیکی پر گواہی دے گی، اور جس نے زمین پر برائی کی ہوگی زمین اس کی برائی پر بول اٹھے گی کہ میرے مولا اس نے میری پشت کے اوپر تیری نافرمانی کی تھی، اور زمین کی گواہی پر اس بندے کو سزا دی جائے گی۔ کہاں جا کے گناہ کرو گے؟ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کو ہلکا سمجھنے والا اس کا انجام جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھے۔ ایک پہاڑ کے قریب ان کا گھر تھا۔ ایک روز بارش ہوئی تو پتھروں کے کالے پہاڑ کو دیکھ کر صرف اتنا خیال ان کے ذہن میں آیا کہ اگر ان پتھروں پر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بس اتنا زبان سے نکلا، غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے کیا اب میری کاریگری میں بھی تجھے عیب نظر آنے لگ گیا؟ میری کاریگری میں بھی تجھے عیب نظر آنے لگ گیا؟ تو اتنا بڑا ہو گیا
کہ میری کاریگری میں عیب نظر آنے لگ گیا, نقص آنے لگ گیا. بس اللہ والے تھے, اسی وقت انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میری معافی کا پروانہ رب کی طرف سے مجھے نہ ملے, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا چھوڑ دیا انہوں نے, چھوڑ دیا کھانا. دن گزرتے گئے, وقت گزرتا گیا. ایک دن اسی محلے کے اندر چند جوانوں نے کوئی دعوت رکھی تھی, تو ان کو بحیثیت بزرگ انہوں نے مدعو کیا اور کہا حضور کھانے کے لیے آپ تشریف لائیں, ہمارے یہاں کو دعوت ہے. بزرگ نے فرمایا بیٹے مجھے معذور سمجھے, میں کھانے کے لیے نہیں آ سکتا. نوجوانوں نے بہت ضد کی, انہوں نے بار بار یہی کہا میرا عذر قبول کر لو, میں نہیں آ سکتا. تو آپ جانتے ہیں نوجوانوں میں کچھ منچلے نوجوان ہوتے ہیں جو ضد پکڑ لیتے, نہیں میں تو کچھ نہیں جانتا, آنا ہی پڑے گا. ایسا ہی ایک جوان تھا, اس نے اس بزرگ سے کہا حضور آپ کیوں نہیں آتے, مجھے بتائیں کیوں نہیں آتے, آپ کو آنا ہی پڑے گا, کچھ بھی کریں آپ کو آنا پڑے گا. تب وہ بزرگ فرمانے لگے میری زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جو رب قدیر جل جلالہ کی ناراضگی کا سبب بنا. میں نے طے کر لیا ہے جب تک کہ میرا مولا مجھ سے راضی نہیں ہوگا اور معافی کا پروانہ نہیں آئے گا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس لیے بیٹے مجھے ضد نہ کرو. من چلا نوجوان کہتا ہے ارے حضرت کیا ٹینشن لیتے ہو, اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم لوگ جھیل لیں گے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طریقے سے اس نے کہا, غیب سے ندا آئی میرے بندے یہ علاقہ چھوڑ دے, جس نے میرے عذاب کو ہلکا سمجھا ہے میں ابھی اس بستی کو تباہ کر ڈالوں گا. آج گھر تباہ ہو رہا ہے, کاروبار تباہ ہو رہا ہے. یہ گناہ کو ہلکا سمجھنا, اللہ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھنا, پروردگار کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے پر جرأت دکھانا, یہ وہ چیز ہے جس نے آج سب برباد کر کے رکھ دیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, گناہ کرنا یہ تو جرم ہے ہی, اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا. آج معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو گئی, کسی بھی گناہ کو کرتے کوئی ہچکچاتا نہیں ہے, کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے کوئی جھجکتا نہیں ہے, کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے کوئی ڈرتا نہیں ہے, معمولی سمجھ رہا ہے. اٹھا کر دیکھ لیجئے شادیوں کی تقاریب کو, اٹھا کر دیکھ لیجئے جوانوں کی راتوں کو, اٹھا کر دیکھ لیجئے ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم نے گناہ کو ہلکا نہیں سمجھا. اب جب میں اس چیز کو سوچتا ہوں تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن, توجہ چاہوں گا, مومن گناہ کو پہاڑ جیسا سمجھتا ہے کہ ابھی یہ مجھ پر گرے گا. مومن گناہ کو پہاڑ جیسا سمجھتا ہے اور منافق گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے. یوں ہٹا دیا. کیا پوزیشن ہے ہماری, کیا کیفیت ہے ہماری, بے درنگ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. تو اللہ کا فرمان ہے من یعمل سوءا یجز بہ, جو برے عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو ایک چیز گناہ, اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا.